أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبتوفیقہ تتحقق المقاصد والغایات۔ احمدہ سبحانہ فی الاولی والآخرہ، فلہ الحمد الموفور والیہ المرجع والنشور۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت کے ساتھ نیک کام تکمیل پاتے ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں، وہ پاک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، بہت زیادہ حمد، اور اسی کی طرف لوٹنا اور قبروں سے نکل کر اسی کی طرف جانا ہے۔ پچھلے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں پڑھا کہ حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ خود کو قرآن و سنت کے آداب سے آراستہ کرے۔ جب وہ قرآن پڑھے تو اس کی سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کب سورت مکمل کروں گا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں کب متقین میں شمار ہوں گا، کب میں محسنین میں شمار ہوں گا، کب میں توکل کرنے والوں میں سے ہوں گا، کب میں خشوع کرنے والوں میں سے ہوں گا، کب میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، کب میں سچ بولنے والوں میں سے ہوں گا، صادقین میں سے۔ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس نے اس دنیا میں کمی کوتاہی کی ہوگی وہ قیامت کے دن ندامت کا شکار ہوگا۔ وہ واپس دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا تاکہ نیک کام کر سکے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکے، لیکن پھر ایسا موقع کہاں۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 31 سے۔ فَهَذِهِ النَّارُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ حَذَّرَهَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّن كِتَابِهِ رَحْمَةً مِّنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ پس یہ آگ اے مسلمانوں کی جماعت، اے حاملین قرآن، اللہ نے اپنی کتاب میں کئی جگہوں میں مومنوں کو ڈرایا ہے، یہ اس کی طرف سے مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ پس اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے،
اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا بھی وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو بہت خوبصورت بات کی ہے وہ یہ کہ آگ سے ڈرانا اور خبردار کرنا یہ سختی کی علامت نہیں، رحمت کی علامت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی کہ ہمیں بتا دیا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم سدھرو گے نہیں، صحیح کام نہیں کرو گے تو پھر آگ ٹھکانا ہوگی، کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اور یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، یعنی اپنی فکر بھی کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی کرو۔ اور آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں، وہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں کی آگ بہت سخت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے جسم میں کچھ درد تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ اگر اینٹ کو گرم کر کے اس کا سیک کیا جائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ تو خیر 120 روپے کی اینٹ منگوائی گئی اور اس کو گرم کیا گیا، اور جب وہ گرم ہو رہی تھی چولہے پہ تو میں نے دیکھا کہ وہ تو جیسے آگ، کسی لکڑی کو آگ لگائی جاتی ہے اسی طرح وہ دہکنے لگی ہے، اس کے کنارے دہکنے لگ گئے۔ تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی اور بہت خوف آیا کہ جب پتھر دہکنے لگیں گے تو وہ کتنی شدید جلن ہوگی۔ اور پھر واقعی اس اینٹ کو جب میں نے ٹکور کے لیے رکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوئی کہ وہ اتنی شدید گرم تھی۔ یعنی آپ پانی کی بوتل سے ٹکور کریں یا آپ ریت کی ٹکور کریں تو اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی اس اینٹ کے اندر، اور یہ تو مٹی کی اینٹ ہے، کہاں یہ کہ پتھر کا کوئلہ اور پتھر ہو اور پتھر کو دہک رہا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی شدت ہوگی اس کے اندر۔ یہ جب volcanoes پھٹتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاوا بہتا ہے اور وہ پتھروں کو بھی کس طرح بہا کے لے جاتا ہے اور پتھروں کو بھی کیسے جلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائے اور ہمیں اس کی فکر عطا کرے اور اس کا وہ خوف عطا کرے جو واقعی وہ خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اور پھر دوسری آیت ہے، وقال عز وجل، اور اللہ عز وجل کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس ضرور دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو دعوت دے رہے ہیں کس بات کی؟ اپنی ذات کی اصلاح کی بھی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی۔ تو یہاں اس آیت میں اتقوا اللہ 2 دفعہ آیا ہے، اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ، اور درمیان میں آیا کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی اپنی اصل زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ حاملین قرآن کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کو کتاب و سنت کے آداب کی تعلیم دیں، اور ان کو ایسی نصیحت کریں جو ان کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، جو بھی اس کے ماتحت کام کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اولاد کا سوال صرف مرد سے نہیں ہوگا، اولاد کے بارے میں سوال عورت سے بھی ہوگا کہ اس نے ان کی کیسی تربیت کی، ان کو کیا سکھایا، ان کو آخرت کی کتنی فکر دی،
کیا ان کے دل میں صرف دنیا کی محبت ڈالی؟ کیونکہ بہت سے ماں باپ جو ہر وقت دنیا کے لیے پریشان رہتے ہیں، وہ بچوں کے دل میں بھی یہی بات ڈال دیتے ہیں کہ اصل پریشانی کی جگہ جو ہے وہ دنیا ہے، کہ دنیا کا کوئی نقصان ہو، دنیا میں کہیں پیچھے رہ جائیں، دنیا میں دوسروں کے مقابلے میں نہیں آ سکے تو یہ بڑا لاس ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ کے دنیاوی اعتبار سے آگے نکل جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب کامیابی کا یہ معیار ہم نے رکھا تو پھر ہمارے بچوں نے بھی ہم سے وہی سیکھا، اور وہ بھی آگے اسی بات پہ پریشان ہوتے ہیں جو دنیا کی تکلیف، یعنی انہوں نے بھی پھر دنیا کو ہی اپنا دنیا کی کامیابی کو اور ناکامی کو ہی اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار سمجھا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے۔ یہاں اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھے کہ کل کی اس دنیا کے لیے کیا تیار کیا، اپنے بڑھاپے کے لیے کیا تیار کیا، اپنے جوانی کے لیے کیا تیار کیا، اپنی شادی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری ساری فکریں انہی کے گرد گھومتی ہیں، جبکہ اصل فکر تو آخرت کی ہونی چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی کس طرح بچاؤ، بچانے کا طریقہ کیا ہو، یعنی اطاعت کر کے اور نافرمانیوں اور غلطیوں سے بچ کے، یعنی ایک طرف ہمیں اطاعت کرنی ہے اور دوسری طرف ان سارے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور پھر وقودها الناس والحجارہ، اور جہنم کے پتھر جو ہیں وہ گندک کے پتھر ہیں۔ ابن مسعود اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وقودها الناس والحجارہ کے بارے میں کہتے ہیں ایک روایت میں کہ وہ گندک کے پتھر ہیں، اللہ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ یہ معمولی سزا نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی شدت سے اندر دل کی گہرائیوں سے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم چیزوں کو وہی اہمیت دیں جس کے وہ قابل ہیں۔ اور پھر یہاں جہنم کے فرشتوں کی سختی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جہنمی لوگ، مالک جو جہنم کا فرشتہ ہے، داروغہ جہنم، اس کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال تک جواب بھی نہیں دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، جواب دے گا بھی تو کیا کہے گا، انکم ماکثون۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے۔ پھر اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو وہ انہیں دنیا کی طرف جواب نہیں دے گا، بلکہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور مایوسی کتنی بری بلا ہے۔ یہاں پچھلے دنوں الہدا میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں پر جو ہمارا پلانٹ ہے ایک، اس کی کچھ صفائی ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے گیزر لگا ہوا تھا جہاں سے وہ پانی گرم لے کے دھو رہے تھے چیزوں کو، تو انہوں نے گیزر کو اور تیز کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ جلدی پانی گرم ہو جائے اور زیادہ پانی ہمیں گرم مل جائے تو جلدی کام ہو جائے۔ تو جب چونکہ بہت زیادہ انہوں نے اس کو ہائی پہ کر دیا تو وہ پھٹ گیا اس کا، اور جب پھٹا تو اس کا پانی جو تھا وہ ایک امپلائی کی کمر پہ پیچھے پڑ گیا، یعنی اس نے قمیض بھی اور جرسی بھی سب کچھ پہنا ہوا تھا، اس کے باوجود جو پانی اندر گیا 2nd ڈگری برن ہو گیا، کچھ سب 1st ڈگری تھا، کچھ 2nd تھا، اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اور اتنا شدت سے وہ کراہ رہا تھا، اتنی شدت سے، اور جب اس کی وہ بینڈیج کرتے ہیں تو اس کو پہلے بے ہوشی کا ٹیکہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو بینڈیج کرتے ہیں کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جوان آدمی ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ میں سمجھتی ہوں زندگی میں ایک دفعہ ضرور برن یونٹ میں جانا چاہیے کسی نہ کسی ہاسپٹل کے، اور وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آخرت کی آگ کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بار ہماری ایک رشتہ دار ہے، ان کے بیٹے کا برن ہو گیا تو میں ان کی عادت کے لیے وہاں گئی، اور جو چیزیں دیکھی وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر لگا دے اور یہ دنیا ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، ہمارا نفس ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور ہم کسی چیز کی غلط تعویل کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں اپنے غلط کاموں پر۔ جو بھی کوئی حرام کام ہے، جو بھی کوئی ناجائز کام ہے، جو بھی کوئی اللہ کی ناپسند کا کام ہے، اس کو بہت پہلے سے ہی چھوڑنے والے ہوں۔ دنیا کی محبت ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دے، بھلوا نہ دے۔ اور یہ دوسری آیت جو ہے یہ محاسبہ نفس کی طرف انسان کو توجہ دلاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی غفلت میں نہ گزارے اور اپنی آخرت کے دن کی فکر کرے، اور اپنا جائزہ اور اپنا حساب اپنا جائزہ لیتا رہے، تزکیہ کرتا رہے، اپنا حساب کرتا رہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی کا معیار بتا دیا، قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک متقی شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا، یعنی اگر کچھ لوگ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا خوب نظر رکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی طرف دیکھنے کی توفیق دے، اور اپنے اندر جھانکنے کی، اور اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی، اور اپنی زبان کا جائزہ لینے کی، اور اپنے اعمال کا اور اپنے اخلاق کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ ثم حذر المؤمنین ان یغفلوا اما فرض علیہم وما عہدہ الیہم اللہ یضیعوہ وان یحفظوا ما استرعاہم من حدودہ ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ پھر اللہ نے مومنوں کو ڈرایا ہے کہ وہ ان سے غافل نہ ہو جائیں جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، اور جو حکم ان کو دیا ہے وہ اس کو ضائع نہ کریں، اور یہ کہ اللہ نے ان سے جن حدود کی حفاظت کا کہا ہے وہ ان کی حفاظت کریں، اور وہ دوسرے لوگوں جیسے نہ بن جائیں جو اپنے رب کے حکم سے نکل گئے تو اللہ نے ان کو مختلف عذابوں کے ساتھ عذاب دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کے نفس بھلوا دیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ فاسق جو ہے فاسق کا لفظ جو ہے یہ فسق سے ہے، اور فسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملات میں اللہ کو نہ بھولے، دنیا کے معاملات کرتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائے، ورنہ اس کی سزا کیا ہوگی کہ انسان خود اپنے آپ کو بھول جائے گا، اپنا نفع نقصان بھول جائے گا۔ سورۃ نور میں بھی آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ، لیکن نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، خریدتے بیچتے ہیں، لیکن آخرت سے نہیں غافل ہوتے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، پھر جائیں گی خوف کے مارے۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی اپنے فرائض کی حفاظت کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، تو ایسے فرائض کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حدیث میں آتا ہے
5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ، پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو جو یہ کام خوش دلی سے کرے گا ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان ہوتے ہوئے، تو جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ جب میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھتا رہوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور اسی طرح فرائض میں کمی نہیں کرنی چاہیے، فرائض کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمس میں عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی اپنے فرائض کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی تو سخت وعید ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں آتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ ہلاکت کے انجام کو جا ملیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان حدود سے تجاوز کرنے سے بچائے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم اعلم المؤمنین انہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ پھر اللہ نے مومنوں کو بتایا ہے کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ فقال عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جنت کا ملنا اصل کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ جو اس کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے وہ واقعی کامیابی پا لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی خشیت اختیار کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو حاملین قرآن جو ہیں وہ اس عظیم کامیابی کو حاصل کرنے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ یعنی قرآن کا قاری جب کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے فکر کرتا ہے۔ فَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ إِذَا تَلَا الْقُرْآنَ اسْتَعْرَضَ الْقُرْآنَ۔ پس سمجھدار مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو اپنے اوپر پیش کرتا ہے۔ فَكَانَ كَالْمِرْآةِ يَرَى بِهَا مَا حَسُنَ مِنْ فِعْلِهِ۔ تو وہ قرآن آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، اور یعنی اس کے ذریعے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کون سا فعل اچھا ہے، وما قبح منہ، اور کون سا فعل کبھی ہے۔ فما حذرہ مولاہ حذرہ، پس جس بات سے اس کے مالک نے اس کو ڈرایا وہ اس سے ڈرتا ہے۔ وما خوفہ، بس ایک منٹ ماریا پلیز آہستہ آواز، کلاس ہو رہی ہے۔ وما خوفہ بہ من عقابہ خافہ، اور اس کے مالک نے اس کو جس چیز سے ڈرایا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے۔
وما رغبہ فیہ مولاہ رغب فیہ ورجاہ، اور جس چیز میں اس کے مالک نے رغبت دلائی ہے وہ اس میں رغبت رکھتا ہے اور اس سے امید رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو حاملین قرآن کی صفات بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ حاملین قرآن قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی اصلاح کا معیار کیا ہے؟ اصلاح کا معیار کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، قرآن کو اپنے لیے آئینہ بنانا ہے۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کس چیز کی کمی ہے، آپ کے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، آپ کا چہرہ کیسے ہے، آپ کے بال کیسے ہیں، تو اسی طرح، اور پھر وہ آئینہ آپ کو بتاتا جاتا ہے کہ آپ میں کہاں کہاں کمی ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن آپ ایک آئینے کی طرح پڑھتے ہیں تو پھر، یعنی قرآن کو ایک آئینے کی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو ہر چیز اپنی غلطی اپنی کمی کوتاہی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اور پھر انسان اپنے اچھے عمل پر اللہ کی تعریف کرتا ہے اور برے عمل پر توبہ کرتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو جو صفات قرآن کے مطابق ہوتی ہیں ان پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اللہ ہی نے توفیق دی اور اللہ ہی نے ہدایت دی، اور اگر کوئی غلطی ہے تو فوراً رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے۔ فمن كانت هذه صفته او ما قارب هذه الصفة، پس جس کی اس طرح کی صفات ہوں یا وہ ان صفات کے قریب ہو، یعنی ایسی صفات ہوں یا اس کے قریب قریب ہوں، فقد تلاہ حق تلاوته، اس نے قرآن کی کما حقہ تلاوت کی، ورعاہ حق رعایتہ، اور اس کی کما حقہ حفاظت کی، وکان لہ القرآن شاہدا، قرآن اس کے لیے گواہی دینے والا، وشفیعا، سفارش کرنے والا، وانیسا، انسیت پیدا کرنے والا، وحرسا، حرزا، اور تحفظ دینے والا ہو جاتا ہے۔ ومن کان ھذا وصفہ نفع نفسہ، اور جس کی یہ صفات ہو وہ خود کو بھی نفع پہنچاتا ہے، ونفع اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی وہ اپنے لیے فکر کرتا ہے، جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ وعاد علی والدیہ وعلی ولدہ کل خیر فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے والدین اور اس کی اولاد میں ہر وہ خیر لوٹ کر آ جاتی ہے، یعنی عادہ کا مطلب لوٹ کے آ جاتی ہے، جو خیر دنیا اور آخرت میں ہے۔ تو یہاں پر مؤلف کہتے ہیں، یعنی مؤلف کی مراد یہ ہے کہ جو شخص سیدھے رستے پہ چلے اور اس کے قریب قریب چلے تو دونوں ہی بھلائی پر ہیں، یعنی میانہ روی پہ چلنے والا اور قریب قریب چلنے والا، ان میں سے ہر ایک صحیح مقصد کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بھلائی پر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سددوا وقاربوا وابشروا، درستگی کے ساتھ عمل کرو، میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ۔ تو سیدھی راہ پہ چلنے والے اور قریب قریب چلنے والے میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے۔ اس میں مسدد وہ ہوتا ہے جو اپنے غرض اور ہدف کو پا لیتا ہے، مقارب وہ ہوتا ہے جو ہدف حاصل کرنے پہ حریص ہوتا ہے لیکن پا نہیں سکتا، اس کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں دونوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ جو قریب پہنچا ہوا ہے ایک دن وہ بھی اپنے منزل کو پا ہی لے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے اس کی شان تو بہرحال بلند ہے اور اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے، لیکن جو اپنے مقصد کو پس پش ڈال دیتا ہے اور دوسری سمت چل پڑتا ہے اور اپنے مقصد سے پیٹ پھیر لیتا ہے، تو پھر تو وہ نہیں پا سکتا۔ جو اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھے اور پھر اس پر نظر رکھے اور اس کی طرف قدم بڑھائے وہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر فقط تلاہ حق تلاوتہ ورعاہ حق رعایتہ، یہاں پر قرآن کی حق کا تلاوتہ کا معنی بتایا انہوں نے، یعنی قرآن کی کما حق و تلاوت کرنا صرف اس کے حروف کو قائم کرنے یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ کی کتاب کا فہم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اہل قرآن علم اور عمل کو جمع کرتے ہیں، یعنی اہل قرآن وہ ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، جنہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کی منہیات سے رک جاتے ہیں، اس کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ شان نہیں کہ قرآن کی صرف قرات کر کے تلاوت کر کے رکھ دیں اور بغیر سمجھے اور بغیر تدبر کیے صرف اس کے حروف پر ہی نظر رکھیں۔ تو اس لیے میں پھر بار بار یہ بات دہراتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو بچیاں بھی، آپ میں سے جو خواتین بھی بچوں کو ناظرہ پڑھا رہی ہیں، وہ اس کا معنی ان کو بتایا کریں آسان لفظوں میں، اور کوشش یہی کیا کریں کہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ بھی یاد کروائیں۔ اور پھر یہاں یہ جو فرمایا کہ قرآن اس کے لیے گواہ بن جاتا ہے، شفیع بن جاتا ہے، انیس بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے، تو جہاں تک سفارشی بننے کا تعلق ہے تو اس کا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اور حاملین قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ صحیح سنن الترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائے، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ اور قاری قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، بلکہ اس کو بھی ماند کر دے گی، اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے ہے۔ والدین کو یہ اعزاز کیوں ملے گا؟ کیونکہ والدین بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین پھر اولاد کو صرف قرآن حفظ نہ کرائیں بلکہ اس کے معنی بھی سمجھائیں اور اس پر عمل بھی کروائیں، کیونکہ بہت سے بچے حفظ کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے تو وہ بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن حفظ کرانے کے ساتھ عمل کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً جب آپ کا بچہ آپ کو اپنا ہوم ورک سنائے، کوئی ایسی آیات پڑھ کے سنائے جو نماز سے متعلق ہو، تو آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ دیکھیں اس میں نماز کا حکم آ رہا ہے، آپ نماز کی حفاظت کریں، نمازیوں میں سے ہو جائیں، اور جہاں جنت کا ذکر آئے وہاں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جو والدین کی اطاعت کرنے سے متعلق آیات ہیں ان میں والدین کے ساتھ اطاعت کرنے کے بارے میں بتائیں، جو سچائی کے متعلق ہیں یا وعدہ پورا کرنے کے متعلق یا اچھے اخلاق کے متعلق، تو وہ آیات سنتے ہوئے ساتھ ان چیزوں کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی یعنی انسان جو ہے وہ محنت کرے، اور قرآن پر عمل کرنے والے کے پاس قرآن آئے گا۔ اور پھر وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے یہ اگلا حصہ ہے آپ کے ٹیکسٹ کا، ان عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء القرآن یوم القیامۃ الی الرجل کالرجل الشاحب فیقول له من انت فیقول انا الذی اظمأت نہارک واسہرت لیلک۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن بندے کی طرف نحیف و نزار شخص کی طرح بن کر آئے گا، تو آدمی اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے تمہیں دن میں پیاسا رکھا اور رات میں جگا کے رکھا۔ اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں، سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا اور دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ وہ اس قدر قیمتی ہوں گی کہ دنیا و مافیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے؟ کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حامل قرآن ہے، جو اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو قرآن اس کے پاس آئے گا اور اس سے بات کرے گا۔ اور یہاں شاہب کا لفظ آیا ہے، شہوبہ کہتے ہیں مشقت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے انسانی جلد کا رنگ متغیر ہو جائے، یعنی رنگ ہی بدل جائے، رنگ پیلا پڑ جائے، یا تھکا ہوا ہو انسان کا چہرہ تھکا ہوا لگے، یعنی راتوں کو جاگنے کی وجہ سے اور دن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے، عبادت کی مشقت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ازمعت نہارک و اسہرت لیلک، یعنی یہ اجر اس کے لیے ہے جو نماز اور عبادت اور اطاعت کے ساتھ دن گزارتا ہے۔ یعنی حاملین قرآن اصل میں وہ ہیں جن کی راتیں بھی جاگتی ہیں، یعنی تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، اور پھر دن کو بھی وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، جیسے روزہ رکھنا یا کچھ اور۔ یعنی حامل قرآن عمل میں بہت پختہ ہوتا ہے، فرض نمازوں کا تو بہت ہی اہتمام کرتا ہے، لیکن نوافل کی بھی فکر کرتا ہے، اور خوش قسمت ہے، عقل مند ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب انسان کو شدید ترین ضرورت ہوگی نیک اعمال کی، تو ایسے شخص کے پاس نیک اعمال کا ڈھیر ہوگا اور وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا اور اس کے حق میں سفارشی ہوگا۔ میرے خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، شروع کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری استاذہ جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاذہ جی، آج کا بہت ہی الحمدللہ خوبصورت ٹاپک تھا، اور واقعی دل کو بڑی ایک تکلیف بھی پہنچی اور ڈر بھی لگا کہ دیکھیں ہم کتنی چیزوں سے لا علم رہتے ہیں ہم، اور ہم اس کو اہمیت نہیں دے پاتے۔ تو استاذہ دیکھیں، جو قرآن میں نا علم کا لفظ وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اے میرے یعنی اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ علم جو ہے انسان کا، یہ علم وحی، اس کی اہمیت کو دیکھیں ہم ایک ایسے مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ہماری زندگی میں یہ علم ضروری ہے، اور اس علم سے ہم پیچھے رہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کو اگر ٹریول کر رہے ہیں ہم کہیں، ہم اپنی منزل پہ ایک سلامتی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں، جب پہنچنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے جو 5 سینسز کے ساتھ ساتھ ہماری عقل کے ساتھ ساتھ اگر ہم دن میں ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں ظاہر سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوگی، لیکن اگر ہم رات کو ٹریول کرتے ہیں تو رات کی ٹریولنگ کے لیے ہمیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں کرتے تو انسان نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، کہیں گر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے بالکل ایسی ہی ہے کہ وہ جو شخص علم وحی کی جو روشنی ہے اس میں زندگی کا اگر ہم سفر وہ طے کرے گا تو سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اور جو شخص زندگی یعنی جو اپنی زندگی کا سفر ہے علم وحی کی روشنی کے بغیر طے کرے گا تو آپ دیکھیں اس میں ہلاکت کے سوا اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر استاذہ دوسری بات بہت اچھی آپ نے جیسے کہی کہ کتنی ایک علم حاصل کرنے میں ایسا ہو کہ انسان اس کے آثار انسان کے چہرے سے فیل ہوں، پتہ چلے کہ دیکھیں اس نے عبادت کی، تھکا، اس نے کتنا اللہ کے راستے میں محنت کی۔ تو میں امام مالک کا ایک کال پڑھی تھی، مجھے استاذہ وہ اتنا خوبصورت کال لگا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم میں کمال اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی ناداری اور مفلسی کا مزہ چکھتا ہے، اور یہ راستہ جو ہے یہ قربانی کا اور ایثار کا راستہ ہے۔ تو بہت میرے دل کو یہ بات لگی، اور آج کے ساتھ مجھے بڑا یہ ریلیٹڈ بھی لگا کہ واقعی ہمیں اتنی قربانی اور ایثار تو ہونا چاہیے نا ہمارے اندر، تبھی تو علم ہم حاصل کریں گے۔
گھر میں بیٹھے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک قربانی نہیں دیں گے. بالکل. ساک- جزاک اللہ خیر. جی شاہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے یہ آج کے اس لیسن میں یہی لگ رہا ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے آخرت میں سکسیسفل ہونے کے لیے، وہ سارے ایموشنز اللہ نے ہم کو ہمارے اندر میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے آگ کا ڈر ہے، تو ہم لوگ جب اس نئے والے گھر میں شفٹ ہوئے تو شروع میں جیسے چیزیں اتنی صحیح سیٹ نہیں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، تو ہمارے چونکہ گیس کا کنیکشن نہیں تھا تو سلنڈرز لگائے ہوئے تھے، تو اس کا وہ ایک یعنی عارضی سا ہوتا ہے سیٹ اپ نا، وہ پراپرلی وہ چیزیں کنیکٹ نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ یہ ہوا کہ میں چولہا جلایا نا، تو اس پہ مجھے ہلکے سے کچھ لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں نے سالن شروع کر دیا بنانا، اور ابھی میں بنا ہی رہی تھی تو ایک دم سے وہ اتنا ایک دھماکہ ہوا کہ وہ جو دیگچی پڑی تھی نا چولہے پہ، وہ اچھل کے اوپر ہوا میں گئی اور واپس آ کے گری نا. یہ شکر ہے کہ سیدھی گری، لیکن بہرحال وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ سالن ادھر ادھر بھی بکھرا. اور اچھا اب اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک کرایا سارا کچھ، وہ سیٹ ہو گیا. لیکن اس دن کے بعد سے میں جب بھی چولہا جلاتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر ویسا ہی نہ کہیں ہو جائے. وہ ڈر میرے اندر بیٹھ گیا اس کا، اور میں مسلسل اللہم اجرنا من النار پڑھتی ہوں. اور پھر اس وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ایسے جہنم کی آگ سے بھی تو اگر ایسے میں ڈروں تو میں کتنی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤں گی نا. پھر میں جیسے میں چولہا جلاتے ہوئے کتنی سوچ سمجھ کے اس کو جلاتی ہوں. خواہ مخواہ میں ایکسٹرا کوکنگ بھی ختم ہو گئی، کہ ایسے ہوتا ہے نا سنیکس بنانا شروع کر دی، وہ بس کوکنگ اس وقت کرنی ہے جو بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ڈرنا ہے کہ آگ پہ ہونی ہے. تو آگ ایک خطرناک چیز ہے، کوئی کھیلنے کی چیز تو نہیں ہے. اور میں سوچتی ہوں یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو کتنی چھوٹی سی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، لیکن ہمارے دماغوں پہ دنیا بس چھائی ہوئی نا. اسی طرح یہ جو جائزہ لینے والی بات ہے، اس میں یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ اپنا محاسبہ اس طرح سے کریں جیسے ہم اپنے شریک کا محاسبہ کرتے ہیں. اور شریک صرف کاروبار میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ زندگیوں میں بھی جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ہمارے پنجابی میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی شریک ہیں، مطلب کہ جو رائیولز جن کو بولا جاتا ہے، کہ جن سے ہمارا بالکل. مقابلہ، یا وہ ہمارے قریب ترین رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. اور کیسے ہم ان کا جائزہ اتنی باریکی سے لیتے ہیں کہ اب یہ کس سے مل رہے ہیں، اب یہ کیسے اٹھے ہیں، اب یہ کیسے بیٹھے ہیں، اب انہوں نے یہ بات جو کی، وہ ان کو ہمیں ان کی باتیں بھی بہت لفظ بلفظ سمجھ بھی آتی ہیں، یاد بھی رہتی ہیں، اور ہم ان کو پوائنٹس جیسے نہیں ایک دوسرے کے اکٹھے کر کے رکھتے. ہم اپنا جائزہ اس طرح سے اگر لیں، کیونکہ ہمارے اندر جذبہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو ہم اپنے آپ کو، اپنا جو اپنے اندر جو نفس ہے اس کو ایک علیحدہ سے ایک اینٹی کے طور پہ سمجھتے ہی نہیں نا، کہ ہم اس کو اپنا سمجھیں کہ یہ یا تو ہمارے حق میں جائے گا یا ہمارے خلاف بھی جا سکتا ہے. اگر ہم نے اس کو ڈھیل دے دی تو ہمارے خلاف جائے گا، لیکن ہم اس کو اپنے لاڈلے بچے کی طرح پالتے ہیں کہ جو اس کی خواہش ہے اس کی پوری کرتے جاتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ وہی خواہش ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ لے ڈوبتی ہے. تو یہ جو اصلاح جیسے ہے، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے نوک پلک سنوارتے ہیں، کتنی دیر خواتین جو میک اپ کرتی ہیں وہ کتنی دیر لگاتی ہیں، جو پلاکنگ کرتی ہیں، جو سارا کچھ کیسے باریکیوں سے. تو ہم اگر اپنی اصلاح اسی باریکی سے کریں تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اگر آئینے کی طرح لیں تو یہ ہمارے لیے یہ سب چیزیں ایزی ہو جائیں گی. صرف ہمیں اپنے اس ایموشن کو صحیح جگہ پر پلیس کرنے کی ضرورت ہے، اور بچپن سے بچوں کو اس چیز کی جیسے تعلیم دینا شروع کریں، ان کو سکھاتے سکھاتے پھر وہ بھی ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور ہر سٹیپ پہ وہ روکتے ہیں. کہ جیسے غیبت، میں نے بچوں کو بہت شروع میں غیبت کرنے سے بہت اسٹرکٹلی منع کیا تھا، تو وہ آگے کوئی کرنے لگتا ہے تو فوراً باقی سب اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں سٹاپ سٹاپ سٹاپ. یا اس طرح یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے سنتے رہیں کہ جو مرضی کو بول رہا ہو. تو بچے ہمارے لیے بہت آئینہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کی تربیت بھی صحیح طریقے سے کریں. تو کہنے کو تو سادہ بہت کچھ ہے، لیکن جزاک اللہ خیر کسی طرح، بس ٹائم بھی شارٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آگے بھی تمام سفر اور سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ان سے بہت برکت اور بہت آسانیاں ہو. تو جزاک اللہ خیر کسی طرح جی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک آدھ اور کر لیں، پھر مجھے ضروری کام ہے تو میں اجازت چاہوں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ جی، میرا پہلا کلاس تھا آج کا، کیونکہ ہماری یہاں پر جمعے کا نماز ہوئی ہے ٹائم میں ہمیشہ مصروف ہوتی ہوں، تو آج نماز نہیں پڑھتی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ سنو، بہت زیادہ اچھا لگا وہ آگ کی، اتنا زیادہ مجھے لگا کہ میں جہنم میں ہوں جب آپ نے کہا کہ وہ آگ کسی کا جو کوئی جلا ہوا تھا تو اس کی چیخ سنائی دیتی تھی، تو اتنا برا لگا، ہم کتنے غافل ہیں ہمیں اپنے آخرت سے، تو بس اللہ تعالیٰ ہم جہنم کے آگ سے بچائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ آمین۔ ہم سب کو اپنی راہ پر چلائے۔ بہت زیادہ دل کو لگ گیا، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے، پہلی بار آپ کا زیادہ کلاس سنتی ہوں میں، لیکن آج لائیو آپ کی آواز سنا، بہت اچھا لگا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی ابیرہ۔ السلام علیکم پیاری اساتذہ جی۔ وعلیکم السلام۔ آج میں مغرب کی نماز پڑھی تو میں نے اپنا لیکچر تیار کرنا تھا کلاس کے لیے سورۃ الحشر، تو میں وہ تیار کرنے بیٹھی، میری نظر پڑ گئی کہ کلاس آن لائن ہے، میں نے کہا چلو بعد میں سن لوں گی، لیکن میں نے کہا نہیں لائیو جا رہی ہے، سن لیتی ہوں۔ تو جب میں نے وہ دیکھا تو یہی آیت اس میں آ گئی کہ جو پہلے ہی مجھے اتنی اثر انداز کر رہی تھی، جب میں نے وہ 2005 کی لکھ رہی تھی نا، تو جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں بتایا تھا نا کہ دو ہی طرح کے کام ہوتے ہیں، کہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اور ایک جیسے ہم اپنے شوہر بچوں سب کے لیے کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جب کام کرتے ہیں تو ہم بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں اور دل ہی دل میں احسان جتا رہے ہوتے کہ اس کے لیے تھک رہی ہوں، اس کے لیے کر رہی ہوں، تو لیکن وہ آپ نے بتایا کہ وہ بیسیکلی وہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا خوبصورت عمل آگے ہم وہ بھیجیں گے اتنا ہی ادھر جا کے خوبصورت پائیں گے۔ تو یہ بات اتنی ریلیکس کر دے گی انسان کو کہ جو دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں نا وہ بیسیکلی اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، تو یہ چیز بہت راحت دے گی انسان کو۔ تو میں نے کہا واقعی ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں ہر چیز، یہ ہر آیت میں ایک نئی بات سمجھ آتی ہے اور ایک اور اصلاح کا پہلو نکل آتا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور بس ہمارے عمل جو ہے نا، یہ سب آیات ہمارے عمل میں ڈھل جائیں، اور آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ الہدا ہاسٹل سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں اس سب ٹائم میں اپنا محاسبہ کر رہی تھی کہ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے والدین سے بہت محبت ہے اور اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، لیکن ہم نے کتنا ان کو آخرت کے سفر کے بارے میں بتایا؟ مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم پڑھ چکے ہیں جہنم میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، کہاں کہاں ہم نے آخرت میں رکنا ہے، ہمارے سے سوال جواب ہوں گے، لیکن ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری باتوں میں اس طرح کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس چیز بالکل نے آپ بہت زیادہ ہلایا کہ گھر والوں کو یہ سب کچھ بتانا ضروری ہے، ان کو آخرت کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ بالکل، اور اپنے بچوں کو بھی، جن سے ہمیں محبت ہے ان سے صرف ہم انجوائے نہ کریں ان کی کمپنی کو، بلکہ ان کی بھی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے وہ ان کو موقع نہیں ملا سیکھنے کا۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔